جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچوں کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو، اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والے کو وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کر، یہ سن کر، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے غم زدہ بندے پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تہجد کا خیال ڈالتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں یہ خیال ڈال دے تو سمجھ جانا تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں، آپ کا دل کہے کہ صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ پاک کوئی کام چاہتا ہے تو اللہ زندگی کے قوانین بدل دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا، سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، سورج رک گیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ بولو کہ اے میرے پروردگار میرے لیے آسانی فرما۔ آپ کے آنسو جنہیں کوئی نہیں دیکھ پاتا، آپ کی آہیں جو بے آواز ہوتی ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں سن پاتا، انہیں وہ عرش عظیم کا مالک دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تم معجزوں کے انتظار میں ہو، یاد رکھو جب تم تہجد تک آ گئے ہو تو معجزے اب تمہارے انتظار میں ہیں کہ وہ تمہاری زندگی کا حصہ بنیں۔ یاد رکھو معجزے روز ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، بس وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ کن سے فیکون کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں، اور بے یقینوں کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے۔ جانتے ہو مشکل ترین حالات میں سب سے آسان ترین اور طاقتور چیز جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی ہے وہ ہے دعا۔ جب مشکل ترین حالات ہوں، کوئی بھی امید نہ ہو، سب کچھ ناممکن لگ رہا ہو، تب بھی اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، جو قسمت میں لکھا ہے اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سوچیں اگر دعا میں اتنی طاقت ہے تو دعا سننے والے رب کی طاقت کس حد تک ہوگی۔ وہ تو مالک ہے، بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ اس نے تو کہنا ہے کسی چیز کو ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، پھر نا امیدی کیسی؟
ممکن اور ناممکن بس ہماری سوچ تک ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جو دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتی؟ جو دعا سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے اس تڑپتے ہوئے بے قرار دل کو قرار نہیں دلا سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اور جانتے ہو، تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ ان کی حدود سے بھی آگے نکل آتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تم ابھی معجزوں کے انتظار میں ہو۔ تمہارے لیے سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ تم تہجد تک آ گئے ہو۔ تہجد گزار بندوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب 2 شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت کرتے اور میرے عذاب کا خوف کرتے۔ بس تم جان لو کہ شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ ہی ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا۔ وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا، سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا، جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا ہی پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بس تم جان لو تم اس مقام تک آ چکے ہو جہاں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں سے نیند اٹھا لیتا ہے اور تمہیں اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ تہجد گزار جب اللہ کے سامنے اپنے آنسو رکھ دیتے ہیں، اپنا درد رکھ دیتے ہیں، تو وہ رب ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے عرش سے کن فرما دیا جاتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں جلد از جلد قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔